بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا میں عجیب و غریب، حیرت انگیز، ناقابل یقین اور ڈرامائی قسم کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں. اس میں بہرحال ایک بہت اچھی، سب سے اچھی پیش رفت تو یہ ہے کہ اسرائیل ایران تنازع یکدم اپنے اختتام کو پہنچ گیا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ نو مور لاس آف لائف ان دس ریگارڈ. یہ الگ بات ہے، بلکہ بہت ہی اہم بات ہے. سب سے اہم بات ہے کہ غزہ کا معاملہ اب بھی جاری ہے، جہاں حیرت انگیز طور پر مجھے نہیں معلوم کہ یہ ایسا اچانک کیا ہوا ہے کہ ایک حادثہ ہو سکتا ہے، 2 دفعہ کولیٹرل ہو سکتا ہے، لیکن تواتر کے ساتھ جہاں پچھلے ایک ہفتے میں 1 سے زیادہ مرتبہ، 2 سے زیادہ مرتبہ یہ خبر آتی ہے. اور یہ بدبختی کی انتہا آپ دیکھیے کہ پانی پینے کا کرائسس، کھانے کے پانی کا یعنی کھانا کھانے کا کرائسس، پینے کا کرائسس، اور اس کے لیے لوگوں کو لائنوں میں لگنا پڑتا ہے. آٹا لینے کے لیے لائن میں لوگوں، اس کے لیے کھانا لینے کے لیے لائن میں لوگوں، اور جب وہ خوراک کے لیے جمع ہوتے ہیں وہاں بم پڑتا ہے اور وہاں لوگ شہید ہو جاتے ہیں. تواتر کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، اب اس کی تعداد بڑھ گئی ہے. تو وہ معاملہ بہرحال اپنی جگہ جاری ہے. ایران اسرائیل تنازع اپنے اختتام کو پہنچا ہے، لیکن یہ بھی بہت ہی ڈرامائی انداز سے اختتام کو پہنچا ہے. کل جب ہم اس وقت بات کر رہے تھے تقریباً 24 گھنٹے پہلے، تب یہ فکر کھائی جا رہی تھی سب کو، اینڈ رائٹلی سو، کہ کیا اس جنگ کا بالکل ایک نیا چیپٹر تو سٹارٹ نہیں ہوگا جو کہ مڈل ایسٹ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا. لیکن معلوم یہ ہوا کہ جس کو جنگ کا نقطہ عروج سمجھا جا رہا تھا وہی اصل میں اس جنگ کے وائنڈ اپ ہونے کا ایک سبب بن رہا تھا، اور ایسا ہی ہوا. لیکن اس کے بعد کی ہونے والی تبدیلیاں بھی بہت ہی زیادہ دلچسپ بھی ہیں اور بہت ہی زیادہ ڈرامائی بھی ہے. تو ہم یہ تو تجزیہ کریں گے کہ اس جنگ میں کس نے کیا پایا، کون جیتا کون ہارا، کس نے کیا لوز کیا، کس نے کیا گین کیا. لیکن اس کے بعد کی ڈیولپمنٹ، ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹس یا وہ سوشل ٹروتھ جو ان کا پلیٹ فارم ہے جس پہ وہ اپنی پوسٹ ڈالتے ہیں، اس سے وہ بتا رہے ہیں بار بار کہ وہ ایک بہت ہی الگ قسم کی، اور الگ قسم کا کہنا شاید انڈر اسٹیٹمنٹ ہوگا، وہ بہت ہی یعنی میچورٹی کی کمی نظر آتی ہے جو اس منصب کے بندے کو چاہیے ہوتی ہے. وہ ان کی باتوں سے اور اس میں صاف نظر آ رہی ہے کہ کبھی وہ کہتے ہیں تیل کی قیمتیں کم کرو، میں دیکھ رہا ہوں سب یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو. اور انہوں نے پھر کل سیز فائر کا بہرحال وہ ایک لمبا چوڑا ٹویٹ کیا، اور اس کے بعد آج پھر دن کے وقت وہ نالا نظر آئے. انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا یا اپنی سوشل میڈیا پہ ڈالا کہ اسرائیل واپس آ جاؤ، یہ تیار ہے، وہاں مت بھیجو، یہ نہ کرو، یہ سیز فائر کی وائلیشن نہ کرو. پھر انہوں نے ایک جب سفر پہ جا رہے تھے تو دنیا کے ایک صحافی کے حصے سے میں دیکھوں تو یہ انبلیویبل سین ہے. یہ دس از وائلڈ، دس از انٹرسٹنگ، دس از فنی اینڈ دس از ویری سیریس ایٹ دا سیم ٹائم کہ ایک ملک کا سربراہ اور امریکہ جیسے ملک کا سربراہ یہ لینگویج ٹیلی ویژن پہ کیسے استعمال کر سکتا ہے. تو وہ نالاں تھے ایران پہ، خاص طور پہ اسرائیل پہ. تو وہ جب صحافی نے مخاطب کیا اور سوال کیا تو ایران اور اسرائیل دونوں کے خلاف انہوں نے بات کی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اسرائیل سے تو زیادہ ناخوش ہوں، ایران اسرائیل دونوں سے ناخوش ہوں، اسرائیل سے زیادہ ناخوش ہوں، اس لیے کہ میں نے کہا کہ 12 گھنٹے میں بند کرنی ہے جنگ، اور پہلے ہی گھنٹے میں انہوں نے اتنے بڑے بڑے بم جو ہے وہ پھینک دیے. اور پھر انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ، اب میں اس کا جتنی مجھے اجازت دے گی میری زبان وہ میں ترجمہ کر سکوں کہ مسئلہ ہے ان دونوں ملکوں کا کہ اتنا لڑتے رہے ایک دوسرے سے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. اور یہ میں نے اس کا سینسرڈ ورژن سنا ہے. تو اور پھر یہ بول کے وہ ٹہلتے ہوئے جہاز کی طرف چلے گئے. یہ عجیب و غریب منظر تھا. یہ آپ دیکھیں انہوں نے کس انداز سے کیا کہا. I'm not happy that Israel's going out now. There was one rocket that I guess was fired overboard. It was after the time limit and it missed its target. And now Israel's going out. These guys got to calm down. It's ridiculous. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They dropped a load of bombs, the likes of which I'd never seen before. The biggest load that we've seen. We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? Yes. اور وہ بعد میں کیا مطلب کہ سن لیا آپ نے بھائی، یو انڈرسٹینڈ اٹ، سمجھ آ گئی نا. وہ شکر ہے کسی نے نہیں کہا کہ نہیں سمجھ نہیں ہے، ورنہ وہ اور وضاحت کے ساتھ بتاتے تو اور بڑا مسئلہ ہو سکتا تھا. تو بہرحال یہ ہے، امریکہ یہ پوزیشن لیا ہوا ہے کہ ہم نے ایران کو جوہری صلاحیت سے بالکل دور کر دیا. یہ ممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ٹرمپ اس بات پہ ناراض نظر آتے ہیں. انہوں نے CNN کو رگڑا ہے اور باقی ٹی وی چینلز کے نام لے کے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ معافی مانگی ہمارے پائلٹ سے، انہوں نے اتنا بڑا کام انجام دیا، کیونکہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں نقصان تو ہوا ہے لیکن اتنا نہیں ہوا. جس سے اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ایران میں باقاعدہ یہ بحث ہے کہ اس نیوکلیئر صلاحیت کو کیا اتنا نقصان پہنچا ہے کہ ایران نے جتنی بھی پروگریس کی تھی وہ سب ریورس ہو گئی ہے، یا بس نقصان پہنچا ہے ٹھیک ہے، اور وہ ایسا بھی نہیں کہ بالکل ہی irreversible ڈیمیج ہو گیا ہے. سو ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ہی طیارے میں کوئی 500 مرتبہ یہ بات بھی کی، بات کرتے ہوئے کہ نیوکلیئر ویپن نہیں لے گا ایران، نیوکلیئر ویپن نہیں ملے گا، نیوکلیئر ویپن نہیں بنا سکے گا. دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. Do you want to see regime change in Iran? Oh, if there was, there was. But no, I don't want it. I'd like to see everything calm down as quickly as possible.
Regime change takes chaos. We don't want to see so much chaos. You know, the Iranians are very good traders, very good business people, and they got a lot of oil. They should be fine. They should be able to rebuild and do a good job. They're never going to have nuclear, but other than that, they should do a great job. اب یہ بھی بہت دلچسپ ہے جو آپ نے اس میں دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں اگر حکومت تبدیل ہو جاتی تو ہو جاتی, نہیں بھی چونکہ ہوتی ہے تو پھر رجیم چینج میں بہت کیوس ہوتا ہے تو وہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, یہی آپ یاد کیجئے کہ جب یہ حملے کا پہلا ڈوز چلا تھا تو اس کے بعد کیا کیا بیانات تھے. تب نیتن یاہو وہاں سے یہ کہہ رہا تھا کہ 80% ایران کی عوام تو خلاف ہے, تو بہترین موقع ہے جان چھڑا لو ان لوگوں سے. اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ بڑا اچھا موقع ہے بس ابھی ہے. اور میں آپ کو ذاتی طور پر بتاؤں تو ٹو مائی سرپرائز, لیکن یہاں کچھ دوستوں سے جو بات ہو رہی تھی پاکستان میں تجزیہ کاروں سے, اور پھر خود میں ذاتی پر کہا کہ جناب 10-15 دن میں ختم, یہ ختم ہے سارا معاملہ, اینڈ ہے, رجیم گیا ہے ایران کا سارا. تو یہ بہرحال نہیں ہو سکا. لطیفہ تو یہ ہوا کہ 4-5 دن پہلے وہ بھی بیچارہ سیریس ہو گیا, وہ رضا شاہ پہلوی کا بیٹا جو ہے وہ اس نے ویڈیو بنا ڈالی اس نے کہ خامنائی آپ گھر جاؤ اور آپ کو سزا ہوگی, اور باقی لوگ بھی جو چاہتے ہیں چلیں آپ کو سزا ہو جائے گی, اور آپ لوگ اگر ابھی ریزائن کر دو گے تو آپ کو سزا نہیں ہوگی, اور خامنائی چلو آپ کو فیئر ٹرائل دے دیں گے. وہ بیچارہ بالکل ہی مطلب وہ اینڈ ہی واز سیریس ٹو مائی سرپرائز, وہ ایکچولی سیریس. ان کو لگا کہ وہ آ جائے چاہے کا اقتدار میں یا پتہ نہیں کیا. تو یہ ساری کی ساری صورتحال. اب ذرا اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں خبر یہ آئی ہے کہ اب کیونکہ میرے نزدیک اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اب ایران کا آفیشیل سٹیٹمنٹ جوہری توانائی کے بارے میں کیا آتا ہے. یعنی امریکہ کہہ رہا ہے کہ ایٹم بم اب نہیں بنا سکے گا, بنائے گا تو پھر ماریں گے. اسرائیل نے بھی یہ کہا. اب ایران یہ تو کہہ رہا ہے, یہ تاثر تو دے رہا ہے, یہ بھی ہم چیک کرتے ہیں کہ آفیشیلی بھی کیا انہوں نے کہہ دیا. ان آفیشیلی تو بالکل 100 ذرائع سے آگئی بات کہ بھائی ہماری نیوکلیئر صلاحیت کو اتنا نقصان نہیں پہنچا کہ وہ بالکل ہی ریورسبل ہوگا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے, ہم دوبارہ بنا سکتے ہیں. لیکن کیا بنائیں گے, یا ایران کہے گا ٹھیک ہے بھائی ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے ایٹم بم نہیں بنائیں گے, اب ہم جوہری توانائی بھی نہیں بنائیں گے. اور تو یا تو کہیں گے کہ نہیں بنائیں گے, اچھا تو ٹھیک ہے. اگر وہ کہیں گے کہ نہیں بنائیں گے تو پھر کیا ہوگا, چونکہ یہ تو کہہ رہے ہیں لوگ کہ ایران اس سمت میں آگے تو نہیں بڑھنے دیں گے ہم ایران کو. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایران کہے کہ ہم جوہری توانائی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ لوگ کہیں ٹھیک ہے اب ہم ایران کی بات یقین کر لیتے ہیں, چونکہ ایران ایٹم بم نہیں بنا رہا, جوہری توانائی حاصل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. یہ ایسا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ایران 40 سالوں سے یہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنا رہے, جوہری توانائی لے رہے ہیں, دو الگ الگ چیزیں. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں, ایٹم بم بنا رہے ہیں. تو ایسے میں خبر یہ آئی ہے کہ ایران کی ایٹمی توانائی ایجنسی کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ ہم جوہری توانائی پروگرام کے لیے بالکل تیار ہیں, اور آغاز کر رہے ہیں اس کا. اب اگر اس کا آغاز کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوگا. تو بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں. تہران میں گراؤنڈ پہ کیا سچویشن ہے, وہاں کیا خبریں ہیں. وہاں تہران سے ہی ہمارے ساتھ ہمارے یعنی وہاں سے ہمارے دوست اور کورسپونڈنٹ ہیں جناب جان حسین صاحب, وہ موجود ہیں, تھرو آؤٹ ہمارے ساتھ رہے اور ہمارے سے یار ہے کہ نہیں, لیکن ویسے مطلب کور کرتے رہے مختلف چینلز کے لیے. اعزاز چودھری صاحب فارمر ایمبیسڈر ہیں, یو ایس میں رہے ہیں, تھوڑا سا یو ایس کا پرسپیکٹو, پاکستان کا پرسپیکٹو. اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب, وہ جنگ اور یہ سارے معاملات سمجھتے ہیں, ذرا ان سے ہم یہ سب سمجھیں گے. تو میں سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں. اعزاز صاحب کوئکلی اگر میں پہلے آپ سے آغاز کروں, پھر ہم ذرا جان سے تہران کی سڑکوں کا حال جانتے ہیں اور سارا کچھ. یہ میں اس لیے آغاز کر رہا ہوں آپ سے کہ مجھے یاد ہے بالکل پہلا دن تھا اور ہم آپ سے بات کر رہے تھے. دو باتیں ہم نے آپ سے کی. ایک ہم نے آپ سے پوچھا, چونکہ اسرائیل کا بالکل جو پہلا اٹیک تھا وہ بھی نتنز پہ تھا, اور اس سے بھی اسرائیل نے یہ امپریشن دیا تھا کہ جیسے نیوکلیئر سے تو گیا ایران, فارغ ہو گیا. اور میں نے آپ سے پوچھا تھا اس وقت کہ آپ کو لگتا ہے کہ کیا ایران کو نیوکلیئر پروگرام میں جتنی پروگریس کی تھی ایران نے ان سب کا ریورس گیئر لگ گیا ہے. تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے, یہ اتنی آسانی سے نہیں ہو سکے گا. وہ تو میں سمجھ میں آ گیا کہ اتنا آسان تو تھا ہی نہیں, تبھی تو امریکہ کو B-2 بھیجنے پڑے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی اتنا پیچھے چلا گیا ہے معاملہ کہ ایران کو اب 30, 40, 50, 60 سال پیچھے چلا گیا, یا ایسا بھی نہیں ہے. پھر ہم رجیم چینج پہ بعد میں بات کریں گے, کیونکہ میں آپ سے ہم نے یہ بھی پوچھا تھا تو آپ نے کہا تھا رجیم چینج نہیں ہو پائے گا, یہ بوٹس آن گراؤنڈ کرنے پڑیں گے, بہت آگے جانا پڑے گا, ایسے ورنہ نہیں ہو پائے گا یہ کام. اور وہ تو ہوا ہی نہیں, نتھنگ لائک not even anything close to it happened. In fact, I believe other way around ہو گیا. بہت سارے لوگ جو کہ واضح طور پر جو کرنٹ ایران کا جو حکمران ہے ان سے نظریاتی ہم آہنگی نہیں بھی رکھتا, وہ بھی اس معاملے میں ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا کہ نہیں اسرائیل کو تو ہم نہیں کریں گے. وہ تو یہ لگتا ہے. لیکن پہلے ہم ذرا نیوکلیئر کی بات کر لیں, تو آپ بتائیں یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا ہوا ہے؟ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کبھی نیوکلیئر دوبارہ نہیں بنا سکے گا, اور ایران کی طرف سے رپورٹس آ رہی ہیں متضاد. میں تو ایران کی رپورٹس کو کافی حد تک مانوں گا, کیونکہ جو فسائل مٹیریل وہ پہلے ہی وہ لے جا چکے تھے. اور خیر امریکہ نے ان کو بتا دیا تھا, کیونکہ تابکاری کے جو ریڈیشن کے اثرات ورنہ سارے خطے میں پھیل جاتے.
تو وہ تو انہوں نے پہلے محفوظ کر لیا ہوا ہے. سائنسدان تو پیدا ہوتے رہیں گے اور ہو جائیں گے, اور جو بریک اینڈ مارٹر ہے, جو بلڈنگز ہیں وہ بھی بن جائیں گی. رہ گیا وہ اسپیشلائز جو سینسیٹیو اکوپمنٹ, کیا وہ ان کے ہاتھ سے چلا گیا ہے یہ نہیں چلا گیا, ہمیں تو نہیں پتا. پر یہ ریٹریویبل ہے, یہ لانے کے قابل ہے, یہ لیا جا سکتا ہے, بلیک مارکیٹ سے بھی لے سکتے ہیں, کہیں سے بھی لے سکتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ایران اگر اس وقت یہ فیصلہ کرے کہ ہم نے اس طرف جانا ہے, ویسے میرا نہیں خیال کہ ایک دم سے وہ فیصلہ کرے گا. میرا خیال میں ان کے پاس دو آپشنز ہیں, یا تو وہ پہلے یہ چاہیں کہ امریکہ کے ساتھ نیگوشیٹ کرے, اور اب ان کی پوزیشن میرے حساب سے بہتر ہے نیگوشیشن پوزیشن, کہ بھئی آپ ہمارے پاس سینکشنز اتاریں تو ہم ڈیل کرتے ہیں. اور اگر امریکہ یہ نہیں مانتا تو وہ اپنے رہبر سے ریکویسٹ کریں گے کہ جناب ہمیں اجازت دیں, ہم نیوکلیئر بنائیں گے. اور مجھے نہیں پتا وہ 4 مہینے لگتے ہیں, 10 مہینے لگتے ہیں, یا 8 یا 1.5 سال لگتا ہے, لیکن وہ اس طرف چل نکلیں گے اور ایک نہ ایک دن پا لیں گے اس کو. یہی 2 راستے ہیں. اگر اس کے پہلا راستہ تو سمجھ میں آ گیا, اگر دوسرے راستے پہ جاتے ہیں اور چل نکلتے ہیں اس طرف, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دوبارہ حملہ ہوگا کیا؟ نہیں, اب دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ اتنا آسان نہیں رہا. پہلے تو انہوں نے اس لیے حملہ کر لیا تھا کہ ان کا خیال تھا کہ ان کی استطاعت ہی نہیں رہی, یہ کاری ہی نہیں سکتے. ان کا تو ان کے ذہن میں تو یہ تھا نا کہ یہ کمزور حکومت ہے, اقتصادی پابندیوں سے جکڑی ہوئی ہے, ان کا تو کوئی برا حال ہے, یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. وہ تو ایسا نہیں ہوا. انہوں نے تو امریکہ کے اڈوں پہ بھی حملہ کر کے دکھا دیا کہ ہم نے یہ بل بھی ہے کہ ہم یہ بھی کر سکتے. تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ یہ ویسے تھوڑا سا ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے چونکہ موضوع ایران اسرائیل ہے, لیکن تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہم پیرالل ڈرا کر سکتے ہیں کہ جس طریقے سے انڈیا کی واضح مس کیلکولیشن تھی پاکستان کے بارے میں کہ ڈیوائیڈڈ سوسائٹی ہے, پولیٹیکلی پولرائزڈ ہے, اداروں کے بارے میں لوگوں کے تحفظات ہیں, اکنامکلی پھنسے ہوئے ہیں, یہ تو ان کو تو رگڑا لگا دیں گے ہم. اور پاکستان نے سرپرائز ہی کر دیا اور حالت ہی خراب ہو گئی. یہ کچھ ایسا ہی ہوا ہے اسرائیل؟ بالکل کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ جو 4 روزہ جنگ تھی اور یہ جو 12 روزہ جنگ ہے, اس میں بہت مماثلت مجھے نظر آتی ہے. انڈیا نے بھی مس انڈرسٹینڈ اور مس کیلکولیٹ کیا پاکستان کو, اور اسرائیل نے بھی ایران کی استطاعت کو مس انڈرسٹینڈ کر, اور پاکستان نے بھی بڑا ایمفیٹک جواب دیا, اور میرے خیال میں ایران نے بھی کافی ایمفیٹک جواب دیا ہے. تو اس لحاظ سے تو میرے خیال وہ مواصلت بنتی. اچھا, اب ذرا جان آپ میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا خیال ہے تہران میں امن ہوا ہے تو بہت دنوں یعنی امن تو خیر تھا کافی, لیکن آپ دکھا بھی رہے تھے میں بار بار, لیکن وہ جنگ کی صورتحال ختم ہوئی تو شاید اس لیے آپ باقاعدہ گھر سے نکل پڑے اور ڈرائیو کر رہے ہیں اس وقت میرا خیال ہے. لیکن پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے آبزرویشن, آپ کو کیا سینٹیمنٹ اسٹریٹ پہ نظر آیا اس ڈیولپمنٹ کے بعد جب یہ ہوا کہ جناب یہ جنگ بندی ختم ہو گئی, مطلب جنگ بندی ہو گئی اور جنگ ختم ہو گئی؟ وسیم صاحب, میں آپ کو پہلے بھی دکھاتا, اگر 10 منٹ پہلے میں آپ کو دکھا دیتا. ابھی میرے سامنے سے پورا کانوائے جو ہے وہ میں گزر گیا ہوں. بہرحال کوشش کر رہا تھا میں رکوں, لیکن عجیب سا لگتا تو میں رکا نہیں. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ سڑکوں پہ باہر نکلے ہوئے ہیں اور سیلیبریٹ کر رہے ہیں, آئی ووڈ سے جھنڈے لے کے آ رہے ہیں, اور گاڑیوں میں جو ہے میوزک چل رہی ہے, اور لوگ بالکل آئی ووڈ سے یہاں پہ آئی گیس آج ہی نہیں بلکہ مزے کی بات یہ کہ کل رات کو جب میں ولی اثر اسکوائر گیا تھا حملے کے بعد, بیس پہ حملے کے بعد, جو قطر میں بیس کا حملے کے بعد, تو وہاں پہ بے حجابی خواتین, حجابی خواتین, داڑھی والے لوگ, بغیر داڑھی والے لوگ, بچے, بوڑھے, جوان, سب لوگ جو تھے وہ جھنڈے لہرا رہے تھے, چانٹ کر رہے تھے اور نعرے لگ رہے تھے باقاعدہ, مار بار امریکہ, مار بار اسرائیل, مار بار ضد ولایت فقیہ. تو کل بھی ہو رہا تھا جشن اور آج بھی جشن ہو رہا ہے, اور لوگ آئی ووڈ سے بہت زیادہ. ایران کے کانٹیکسٹ میں تفریق اس لیے ضروری ہے, ویسے تو ہر کسی کا انڈیویجول, پھر ایران کے کانٹیکسٹ میں اس لیے ضروری ہے اس کو سمجھنے, ایران کا نقشہ سمجھنے کے لیے, کہ اگر کوئی بغیر داڑھی یا بغیر حجاب والا ہے تو اس کا مطلب بہت امکان ہے اس بات کا کہ نظریاتی طور پر وہ اس گورنمنٹ کی ایران کے ہم آہنگ نہ ہو, لیکن اس معاملے پہ ساتھ کھڑا ہے. بالکل میں صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ ایبسولوٹلی ٹرو. دیکھیں یہی والے لوگ ہیں جن کو بتایا تھا زن زندگی آزادی. دیکھیں بے حجاب لڑکیاں, پولیس بھی وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے, ویڈیوز بھی میں نے پوسٹ کی, پولیس بھی کھڑی ہوئی ہے وہاں پہ, اور دکھایا امپریشن ایسا جاتا ہے ویسٹرن میڈیا میں کہ یہاں پہ خواتین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, ان کو مارا جا رہا ہے, حجاب کے اوپر اجبار کیا ہوا ہے. تو بالکل واضح تھا میرے لیے بھی دیکھنے کے بعد کہ یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے, اور آئی تھنک یہاں پہ یہی چیز دکھاتی ہے, بے حجاب بھی لوگ اگر آ رہے ہیں یا کوئی نان اسلامک آ رہا ہے تو یہی چیز دکھاتی ہے کہ وہ سپورٹ میں ہے گورنمنٹ کے. اچھا, اور پاکستان میں جب جنگ بندی ہوئی تو 1-2-3 دن تک ہر بندہ ہم سے پوچھ رہا ہوتا تھا کہ دوبارہ تو نہیں شروع ہو جائے گا, ڈرامہ تو نہیں ہے, کچھ پھر ہو جائے, پھر ابھی ذرا وہاں پر ایسی انسرٹنٹی ہے کہ شاید دوبارہ بھی ہو سکتا ہے کچھ اچانک.
نہیں ایسی انسرٹنٹی نہیں ہے. دیکھیں عوام جو ہے وہ سمجھ گئی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اب کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کریں گے اٹیک کرنے کی, اور ریجیم چینج اور نیوکلیر, یہ سارا جو نیوکلیر کا جو تھا بہانا, یہ سارا ریجیم چینج کے لیے تھا, اور ان کو پتا ہے کہ اب یہ غلطی نہیں کریں گے. جب ان کو پتا چل گیا کہ عوام اتنی اسٹرانگلی کھڑی ہوئی ہے اور ریزسٹنس دے رہی ہے, تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب نہیں آئے گا امریکہ. لوگوں میں امکانات ایسے ہی ہیں, اور آفیشیل لیول پہ کوشن ضرور ہے, مطلب کہ ہو سکتا ہے سیز فائر چلے نہ چلے, ان لوگوں نے تیاری اپنی پوری رکھی ہوئی ہے, اور ایک ہی آواز آتی ہے کہ ہم لوگ وی ہیو آور ہینڈز آن دا ٹریگر, یہ آفیشلی بھی انہوں نے بیان دیا ہے. تو کوشن ایکسرسائز کر رہے ہیں جب تک پرماننٹلی سیز فائر نہیں ہوتی. اور جان, کیا آپ ایک اور تبدیلی دیکھ سکتے ہیں یا نہیں, بتائیے گا. اتنا ایران, اگین انڈیا کی صورتحال میں یہ ہوا کہ جنگ ہونے سے پہلے سینٹیمنٹ جو بھی تھا وہ لمبی بات ہو جائے گی, اس پہ نہیں جاتے, لیکن جنگ کے بعد ہمیں اٹ واز ناٹ ہارڈ ٹو گیس فار اینی ون. اس کے لیے آپ کو کوئی تجزیہ کار صحافی ہونا بھی ضروری نہیں ہے, آپ کو اسٹریٹ پہ سینٹیمنٹ نظر آ رہا تھا کہ کوئی بھی مان لے گا کہ جنگ سے پہلے جب مودی نے یہ بکواس حرکت کی, اس سے پہلے قوم کا مورال کہاں تھا اور پھر کہاں اونچا پہنچ گیا, اس سے پہلے یونٹی کہاں تھی اور پھر کہاں پہنچ گئی, اس سے پہلے پولرائزیشن کہاں تھی اور پھر کہاں پہنچ گئی. یعنی بالکل ہی ایک نیا فیول آ گیا سب میں, نئی انرجی آ گئی, نیا جذبہ آ گیا, اپنے ملک سے ایک نیا نیشنلزم کا لیول پیدا ہو گیا. یہ ایسا کچھ ہوا ہے ان دس کیس ایز ویل؟ بالکل ایسا ہی ہوا ہے. جو تھوڑی بہت اپوزیشن بتائی جاتی تھی, جو بتایا جاتا تھا کہ لوگ اپوز کر رہے ہیں اور پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں اٹ از ناٹ کامن سینس ہے بالکل کہ ایک ملک کے اوپر جب آپ اٹیک کریں گے تو لوگ اپنے ڈفرینسز کو سیٹ اسائڈ کر دیتے ہیں, کیونکہ ملک جو ہے سویلائزیشن کلیکٹیو کانشنس پہ کام کرتی ہیں, اور ایران کی تو اتنی طویل ہسٹری ہے, اتنی کلچرلی اور اتنا باؤنڈ ہوئے ہوئے لوگ ایک ساتھ کہ دے آر نیشنلسٹ, مطلب بہت نیشنلسٹ قوم ہے. تو آئی وڈ سے کہ بالکل صحیح بات ہے, کاؤنٹر پروڈکٹیو تھا ملٹری ایڈونچرزم. اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے, میں ابھی آپ کو اندر جا کے بھی دکھاؤں گا کہ کیا حالات ہیں لوگوں کا. بالکل آپ کو پتہ چل جائے گا. میں ابھی مال میں جب جاؤں گا میں آپ کو دکھاؤں گا خود سے بھی, اور کوشش کروں گا بات بھی کروں اگر ہو سکے, لیکن دکھاؤں گا کہ لوگ کتنا زیادہ ہائی ہے. میں بھی پارک کر رہا ہوں, میں ابھی اندر جاؤں گا. ایک مجھے آخری بات بتا دیجیے, پھر ہم آپ کے بعد دوبارہ آتے ہیں, پھر میں بریگیڈیئر صاحب کی طرف جاؤں گا, کہ کیا یہ خبر آپ تک بھی پہنچی ہے کہ وہاں ایرانی جوہری توانائی ایجنسی نے اس طرح کا اندیا دیا ہے کہ ہم دوبارہ جوہری پروگرام شروع کرنے لگے ہیں؟ دیکھیں آفیشلی ابھی تک کچھ نہیں ہوا, آفیشلی نہیں کنفرم کیا, لیکن میں نے جو باتیں کی ہیں لوگوں سے, مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو اور آسانی ہے, اب ہم آزاد ہو گئے ہیں, کیونکہ اب آئی اے ای کا مسئلہ بھی ختم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ, آئی اے ای کی انسپیکشنز کا. کیونکہ اب جو اسٹاک پائل موو کیا ہے ایرانیوں کے نظر میں, یہ جو اسٹاک پائل موو ہوا ہے نئی فیسلٹی پہ, اس کے اوپر کوئی آئی اے ای کی جو ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے کہ کب موو ہوا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو اب اور آزاد ہو گئے ہیں, ہم بنائیں گے نہیں. بہرحال جو مجھے جہاں تک پرسنلی مجھے بات کر کے پتہ چلا ہے, بٹ لیٹس سی آفیشلی, لیٹس ویٹ فار تھنگس ٹو رول ڈاؤن. ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, اس دوران میں آپ کو ایک بیان یہ سنا دوں جو تھوڑی دیر پہلے کا ہے. یہ اسرائیلی ڈیفنس فورس کا IDF, وہ کہتے ہیں دا اسرائیلی آرمی چیف آف اسٹاف assessing the situation with the start of the ceasefire, کہتے ہیں quote unquote, we are at the end of an important stage but the battle with Iran is not over yet. We are entering a new stage that builds on the achievements of the current stage. We pushed back Iran's nuclear project by several years, as well as its missile project. The Israeli army acted at its best. ایک تو یہ بھی عجیب و غریب تضاد ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ بالکل ہی اوبلیٹریٹ کر دیا, تباہ برباد ختم ہی کر دیا, کوئی کہہ رہا ہے کچھ سالوں پہلے, یہ کہہ رہا ہے, تو وہی ایک پیج ہی نظر نہیں آ رہا. اور یہ بتائیے کہ یہ بھی مطلب یو ول ناٹ بی سرپرائز ایز اے ڈیفینس اینالسٹ کہ جس طریقے سے قطر والا معاملہ, تو ڈونلڈ ٹرمپ چونکہ ان کو سفارتی آداب کا پاس تو نہیں رکھتے, انہوں نے بتایا کھلنڈرا پن ہے ان میں, تو انہوں نے بتا دیا جی وہ ایران نے بہت ہی ویک اٹیک کیا, ہمیں تو پتا تھا پہلے سے. وہ ہو سکتا ہے ایران نے ڈپلومیٹک نارمز کا پاس رکھا ہو, لیکن یہ B-2 طیاروں والا اٹیک بھی ایران کے لیے ایک سرپرائز نہ ہو, بلکہ کسی نہ کسی لیول پہ کوئی کمیونیکیشن ہو گئی ہو. ڈیفینیٹلی دیکھیں, بدامی جو 52 بام لے کر گئے ہیں اور وہاں پر اینٹی کی آپ نے گاڑیاں دیکھی لائن میں لگی ہوئی, وہ سامان نکال کے لے جا رہے ہیں, دیٹ مین دے ہیڈ بین انفارمڈ کہ وی آر کمنگ, اور آپ وہ اینٹی جس سے تابکاری زراعت نکل سکتے ہیں وہ یہاں سے نکالیں, اور وہ نکال کے سارے کا سارا لے گئے ہیں. ایک تو یہ کلیئر ہے. لائک وائز ایرانین گورنمنٹ نے قطر کی حکومت کو بتایا ہوگا کہ وی آر کمنگ, ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ کے ایریا میں نہیں آ رہے ہیں, وی آر جسٹ گوئنگ آن امیریکن ایسڈ, جو کہ بہت یہ قطر سے کافی دور فاصلے پہ تھی, کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے آپ سے بہت اچھے ریلیشن شپ ہیں, بٹ وی آر گوئنگ ٹوورڈ دیٹ سائڈ.
اور ہو سکتے قطر گورنمنٹ نے ان کو بتا دیا جس کی وجہ سے انہوں نے کچھ اپنے اسٹیٹ وہاں سے ریموو کر لیے ہوں گے. پرپز واز فیس سیونگ واز فار ایران کے لیے بھی بہت ضروری تھی بیکاز دے ہیڈ ٹو شو سم تھنگ. جب B-52 گئے ہیں ان کے ایریے میں جا کے فائرنگ کی ہے, بام گرائے ہیں, وہ تھے یہ بینک بسٹر تھے, اس کے بعد ڈیزی کٹر تھے, یہ بہت زیادہ انہوں نے جب گرا لیے تو اس کے بعد دے ہیڈ ٹو رسپونڈ, جس کی وجہ سے ان کو یہ ایران کو جانا پڑا. اور اس کے بعد وی تھاٹ کہ یہ ابھی لڑائی جو ہے یہ جا کے وقت میں زیادہ پھیل جائے گی. اب بگڑے صاحب آپ کو سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں لیکن آپ سے ہی سوال ہے, یہ بتائیے گا فار لے مین, اگر میں ایک بات کر رہا ہوں چونکہ میں نے جو پاکستان انڈیا جنگ کے تناظر میں بھی پھر حالیہ میں بھی بہت سارے وار ایکسپرٹس یا متعلقہ لوگوں سے بات کی تو اس سے مجھے سمجھ آئی, اور ہم تو لے مین ہے اس میں, وہ یہ کہ ایک لے مین کو کتنی یہ بات عجیب لگے کہ یار آپ لڑ رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں پہلے, لیکن یہ چیزیں اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ جنگ میں بہت ان یوزول نہیں ہے, کیونکہ آپ کی بے شک لڑائی ہو سامنے والے سے, آپ کو ایک ونڈو کھلی رکھنی ہوتی ہے کہ ایک سرٹن لیول سے زیادہ ایسکیلیٹ نہ کر جائے اور بات ہاتھ سے نہ نکل جائے, یا ایک سرٹن لیول سے زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے اور سامنے والا ڈسپروپورشنیٹ رسپانس نہ دے دے. تو جنگوں میں یہ ہوتا ہے ایٹ ٹائمز کہ کمیونیکیشن بھی ایک سرٹن لیول کی ہو رہی ہوتی ہے اور لڑائی بھی چل رہی ہوتی ہے. اس کا مطلب میچ فکس ہونا نہیں ہوتا یہ معاملہ. مثال کے طور پر اگر ہم نے ابھی نندن واپس کیا تو ہماری انڈیا سے دوستی تو نہیں ہو گئی نا, یا ہمارا میچ فکس تو نہیں تھا نا کہ یار تم آؤ ہم گرائیں گے پھر تم واپس کر دیں گے. تو یہ بھی چیزیں چلتی رہتی ہیں ساتھ میں, ایز اسٹرینج ایز اٹ میں ساؤنڈ. بالکل دیکھیں اس لیے ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو ٹرمینیٹ دا وار. کسی اسٹیج پہ ایک بڑی امپورٹنٹ ٹرمینالوجی ہے وار ٹرمینیشن اسٹریٹجی, کہ آپ نے کس اسٹیج پر کہاں جا کے لڑائی کو اینڈ کرنے, فیوریبل ہو جب بھی آپ کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے لیے ونڈو ضرور اوپن رکھتے ہیں. اور اس اسٹیج پہ بیکاز ایران آلسو نیور وانٹیڈ کہ بہت زیادہ اسکلیشن ہو, اور وہ لیول پہ میں ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ ایران کو کسی حالت میں بھی امریکن ایشیا جو 19 تھے مڈل ایسٹ کے اندر وہاں نہیں جانا چاہیے. یہی اسرائیل چاہتا تھا کہ یہ جائیں اور اسرائیل امریکن کو ڈریگ کرے اور پھر ایران کا حال وہ کریں جو وہ عراق میں انہوں نے کیا تھا. وجہ یہ تھی دیکھیں ان کا ڈیزائن بڑے کلیئر تھے. ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں نا ہم نہیں چاہتے, دے وانٹیڈ ٹو ہیو اے ریجیم چینج, دے وانٹیڈ ٹو ہیو اے کنٹرول آن آئل فیلڈ اور گیس فیلڈ, دے وانٹیڈ نیوکلیئر سائٹس کو نقصان پہنچانا اور ان کی میزائل ٹیکنالوجی کی جو فیکٹریز تھیں ان کو بھی خراب کرنا. دے وانٹیڈ عراق کی طرح جا کے پورا قبضہ کر لیں, چاہے بوٹس بھی لانے پڑیں, پہلے ڈسٹرائے کریں اس کے بعد بوٹ لیں اور جا کے بیٹھ جائیں. دس سچویشن میں ویری سیریس وہ ہمارے ریجن میں پاکستان کے لیے اور مڈل ایسٹ کے لیے دونوں کے لیے بڑی خطرناک تھی. بیکاز دین انڈیا اور اسرائیل سٹنگ ان افغانستان, یہ ایران میں, انڈیا یہاں بیٹھا ہے, اور آپ سوچ لیں کہ پاکستان کتنا انسرکل ہو سکتا تھا. اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ گاڈ از بین ویری کائنڈ کہ یہ ایران نے ان کو سرپرائز اس لیے کر دیا. دے تھاٹ کہ یہ جس طریقے سے انہوں نے حماس کو کنٹرول کر لیا, حزب اللہ کو کنٹرول کر لیا, حوثیز کو کنٹرول کر لیا, اس کے بعد سیریا میں جا کے سارے بلاک کر دیا ایران کی پراکسیز کو, دیٹ دے تھاٹ کہ دس از دا ٹائم ایران از دا ویکسٹ. اب ایران کے اوپر وہ آئے ہیں, آپ دیکھ لیں ادھر سے کوئی پیچھے سے میزائل فائر نہیں ہو سکے تھے. سو بٹ ایران نے سرپرائز اس لیے دیا کہ ایران کو پتا تھا ایک دن آنا ہے, تو انہوں نے انڈیجنس تیاری اپنی میزائلز میں, کروز میں, بیلسٹک میں اور ہائپرسونک میں اتنی زیادہ کر لی تھی, اور ڈرونز میں جو انہوں نے ان کو سرپرائز کر کے ان کے ایئر ڈروم کو جو تھا جی ہم تو کوئی ہمیں انوینسیبل ہے, وہ شیلڈ بریک کر دی. چاہے ان کے 100 میں سے 40 جا کے لگتے تھے, دیٹ وڈ بی مچ مور. ایران از اے اسمال کنٹری اور ایران کا ایریا بھی چھوٹا ہے اور وہ کئی سے امیون ہے بڑے سخت. تو یہ اور آپ نے دیکھا ان کو کتنا ڈیمیج ہوا ہے, اور ایران بہت بڑا ملک ہے. ایران میں زیادہ نقصان بھی ہوگا تو وہ سسٹین کر لیں گے, لیکن اسرائیل نہیں کر سکتا تھا. دیٹ از فائنلی دے ریئلائز کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, اور انہوں نے خود ریکویسٹ کی ہے امریکن کو, جی ہم وی آر ریڈی ٹو گو فار سیز فائر. اینڈ دین امریکن ٹاک ٹو قطر, اور قطر نے ایران سے بات کر کے اس کو ڈی ایسکلیشن کے لیول پہ دیکھ رہے ہیں. اس میں مزید بات کرتے ہیں. ایران ہیز اسٹوڈ. جی ٹھیک. اچھا جان جب کنیکٹ ہو جائے مجھے بتائیے گا جب وہ ریڈی ہو تو. اور اعزاز صاحب اس کا مطلب ایک سمپل یہ بھی نکلا کہ یعنی اگر ان کے ذہن میں یہ بھی ہوتا امریکہ ایران کے, یعنی امریکہ اسرائیل کے, کہ ہم نے ایک تو پہلے ہی جھٹکے میں ان کے اتنے سائنسدان, ان کا آرمی چیف, پاسداران کا ہیڈ, یہ سب ہم نے کر دیا شہید. 40 سال سے رگڑا لگایا ہوا ہے, پابندیاں, ڈائریکٹ پابندیاں, انڈائریکٹ پابندیاں.
تو مثال کوئی میتھس اگر ان کے سامنے ورک آؤٹ کر رہی ہوتی کہ ان کے پاس اتنا میزائل کا اسٹاک ہے جو کہ مثال کے طور پہ اگلے 16 دن چلا لیا تو ختم ہو جائے گا, تو پھر وہ کھینچتے 16 دن تاکہ ایک دفعہ ان کا سارا مال چل جائے اور پھر ان کو رگڑا لگاؤ, مارو ان کو. تو ان کی وہ میتھس بھی ان کے لیے ورک آؤٹ نہیں کر رہی تھی نا, چونکہ یہ تو ماننا عجیب سی بات ہوگی کہ فائنلی اسرائیل کو رحم آ گیا کہ نہیں یہ تو بڑے بچے مر جائیں گے, اس میں تو بڑا نقصان ہو جائے گا یار, ختم کرو. یا امریکہ کو نہیں بڑی بری بات ہے بندے مارنا ہے, تو مطلب دیکھو نا تو غزہ میں تو نہیں آ رہا نا رحم. تو یہ اس کا مطلب اس لیول پہ بھی ان کو سرپرائز ہوا ہے کہ ورنہ اگر ان کے ذہن میں سمپل میتھس ہوتا کہ اٹس اے میٹر آف فیو ڈیز اینڈ دے ول بی آؤٹ آف اسٹاک دین, تو بس ٹھیک ہے پھر. تو یہ بھی میتھس ورک نہیں کی ان کے لیے. بالکل میرا خیال میں گراس مس کیلکولیشن تھی ان کی, گراس انڈر ایسٹیمیشن تھی آف ایرانین کیپیسٹیز, اور وہ ان کو بھگتنا پڑا. اور یہ میں بات مانتا ہوں جو آپ سے پہلے بات کر رہے تھے بلبیر صاحب, کہ ایران کی جو کیپیسٹی ہے ٹو ایبزارب دی شاکس از مچ مور دین اسرائیل کیپیسٹی. دیکھیں نا ان کے لوگوں نے, اسرائیل کے لوگوں نے 1973 کے بعد سے تو جنگ ہی نہیں دیکھی. وہ تو مطلب یہ سائرن اور یہ آنا اور یہ 10-12 دن میں وہ تو بھولے ہو گئے کہ بھائی یہ کیا ہوا. انہوں نے پھر نیتن پہ دباؤ ڈالا ہے, جس نے پھر انٹرن امریکہ کو کہا کہ یہ ہمارا بیچ بچاؤ کرا. یہ بالکل یہ ایک اور مماثلت ہے 4 روزہ جنگ اور 12 روزہ جنگ کی, جس میں انڈیا نے پہلے کہا امریکہ کو کہ ہمارا بیچ بچاؤ کراؤ, اس دفعہ اسرائیل نے کہا کہ بیچ بچاؤ کراؤ. تو یہ میرے خیال میں ایران کے اوپر بالکل اگر ان کی یہ کیلکولیشن ذرا سی بھی ہوتی کہ جناب یہ ختم ہونے لگا ان کا ذخیرہ مکمل طور پر, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ رکتے, بالکل نہ رکتے, جنگ کو کھینچ دے اس وقت تک جب تک. لیکن جب ان کو پتا چلا, کئی تو میں نے ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں, خدا جانے صحیح ہے کہ نہیں, کہ انڈر گراؤنڈ سٹی ہے جس میں وزلس ہیں بھرے ہوئے اور وہ جیپ پہ ان کا اس کا انسپیکشن کر رہا ہے. تو میں نے کہا مطلب کہ انہوں نے شو بھی کر دیا, اور جب انہوں نے قطر میں حملہ کیا نا امریکی بیس پہ, تو دیٹ واز سارٹ آف انڈیکیشن کہ وی کین ٹیک آن دیٹ آلسو. آئی تھنک دیٹس اٹ, دیٹ سارٹ آف واز دی اسٹرا دیٹ بروک کیملز بیک. اس میں ایک کوئک کوشچن اور بتائیں, پھر ہم جانسن کے پاس چلتے ہیں جو کہ تہران میں ایک مال میں بیٹھے ہیں. اور اعجاز صاحب, آپ سفارتکاری اور یو ہیو بین انٹو دس بزنس, آپ کو سفارتکاری کی ٹیبل اب سجتی ہوئی نظر آتی ہے مستقبل قریب میں؟ جی آتی ہے, جی مجھے نظر آ رہی ہے, اور یہی لوگ ان کو اپروچ کریں گے. اور اسی لیے میں نے کہا کہ ایران کو یہ فیصلے کرنے ہیں ان 2 چوائسز میں سے, کیا وہ اب امریکہ سے سینکشنز اتروا کے, اب وہ کہے گا پہلے سینکشنز اتارے پھر ڈیل کرتے ہیں, اور یا پھر وہ اپنا نیوکلیئر پروگرام کے لیے تیاری رکھے گا. اور ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ بہت ہی ضروری ہے کہ عرب ممالک اور ایران اس وقت جوائنٹ فرنٹ بنا کے امریکہ پہ زور لگائیں کہ جناب اسرائیل کے ہاتھ روکیں, جو غزہ میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے, جو فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, وہ آپ لوگ ہوائیں فوری طور پر. اور اس ضمن میں کوئی کامیابی ہونے کا بھی امکان ہے یا یہ وشفل تھنکنگ ہی ہے؟ جی کسی حد تک ہے جی کامیابی ہونے کا, کیونکہ یہ بڑے کین تھے کہ ہم ایران کو جب ہرا دیں گے تو سعودی عرب بھی ہم زکوٹ میں آ جائے گا اور باقی سارے بھی آ جائیں گے. اب ایسی صورتحال نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ سوائے چند یورپی ملکوں کے اور امریکہ کے, اسرائیل کو تقریباً دنیا میں تمام جگہوں پر مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے کہ آپ نے جینوسائیڈ کیا ہوا ہے. اور ایون ان کی جو عوام ہے مغربی ملکوں کی, وہ بھی سڑکوں پہ آئی ہوئی ہے. تو پوری دنیا کے سامنے اسرائیل ایک پرایا بن گیا ہے. میرے خیال میں اگر یہ مل کر بولیں گے تو اس کی کامیابی کے امکانات. اور جانسن آپ بتائیے گا, آپ مجھے تہران میں کسی مال میں شاید نظر آ رہے ہیں, تو بتائیے گا کہ کیا معمولات زندگی وہاں پہ اب مکمل طور پر بحال ہیں؟ ایئر اسپیس کی بھی کوئی خبر ہو تو بتائیے گا, وہ ریزیوم ہو گیا نہیں ہوا, کیا ہے؟ وسیم صاحب, مجھے جو آواز آئی ہے آپ کی وہ یہ ہے کہ معمول کے حساب سے زندگی ہے یا نہیں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, پروپاگینڈا بھی ہوتا ہے اور سب چیزیں ہوتی ہیں ویسٹرن میڈیا. دیکھیں لوگ کہتے ہیں اسلامک وہ ہے انفورسمنٹ, ہاں جی جی ہے, اور لوگ جو ہے بہت یہاں پہ دبے ہوئے پھنسے ہوئے. آپ کے سامنے میں گھوم رہا ہوں, یہ دیکھ لیں آپ, یہ آپ کے سامنے بالکل لائیو امیجری ہے. یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ میں کسی سیٹ اپ کے تھرو دکھا رہا ہوں یا کوئی, بالکل اٹ از کمپلیٹلی, یہ ایک ہائی وے پہ ایک اسٹاپ ہے, ہائی وے پہ ایک اسٹاپ ہے, اس کے پاس آیا ہوں میں. تو دیکھیں بالکل نارمل لوگ یہاں پہ ہیں, کوئی انفورسمنٹ نہیں ہے. خواتین یہاں پہ نارملی جو ہے وہ کام کرتی ہیں. یہ دیکھیں, یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ دیکھیں, یہ خواتین یہاں پہ کام کرتی ہیں. یہ جو ہے یہ دیکھیں, ہر جگہ آپ کو خواتین ہی کام کرتی ہوئی نظر آئیں گی. تو یہ جو پرسیپشن ریجیم چینج کے حوالے سے آپ پوچھ رہے تھے نا کہ بھائی ریجیم چینج پاسبل ہے یا نہیں ہے, یہ چیزیں بہت کاؤنٹ کرتی ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ ویمن جو ہے وہ یہاں پہ سبمسڈ رکھا ہوا ہے اور ان کو اپریس کیا ہوا ہے,
یہاں پہ ایکول اپرچونٹی ہے خواتین کے لیے, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ہر جگہ پہ دیکھیں, ایسا نہیں کہیں اور میں آپ کو کوئی سیٹ اپ دکھا رہا ہوں, ہر جگہ پہ آپ کو نظر آئے گا بالکل آزادی ہے, خواتین کام بھی کرتی ہیں یہاں پہ. تو یہ عوام کیا رجیم چینج آپ اس عوام سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ 80% یہ لوگ خلاف ہیں. مجھے تو دیکھیں آن گراؤنڈ, اور آپ کو بھی آئی تھنک دیکھ کے پتہ لگ رہا ہوگا کہ اتنی زیادہ آپریشن یہاں پہ نہیں ہے کہ لوگ بہت انٹرسٹنگ ویژولز دکھا رہے ہیں. اس کی سمبولک بڑی سگنیفیکینس ہے, آپ دیکھ لیں. کنٹرری ٹو دی پرسپشن کہ جناب وہ کوئی ڈنڈا لے کے کوئی بندہ کھڑا ہوگا اور ادھر مارنا شروع کر دے گا. یہ میرے رشتے دار تو نہیں ہے, سب کو میں بالکل عام لوگوں کو ہی دکھا رہا ہوں آپ کو. تو یہ دیکھ لیں بھائی, سب یہی آپ کے سامنے ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ دیکھیں یہی لوگ ہیں, نارمل لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو اپریس کیا ہوا ہے. تو میں صرف آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ رجیم چینج جو بات آپ کر رہے تھے, یہ لوگ اتنا فیل نہیں کر رہے اس وقت کہ کوئی کھڑے ہو جائیں یہ گورنمنٹ کے لیے. ڈفرینسز اپنی جگہ ضرور ہوں گے ڈفرینسز, بٹ دیٹ از واٹ آئی شون ٹو یو ٹوڈے. بالکل میں یہ ایک اسٹاپ ہے ہائی وے کا, بائی دا وے مال ٹائپ کا بنا ہوا ہے, وہاں پہ میں آ کے رکا ہوں. ہائی وے کا اسٹاپ ہے, تو کافی جس تعداد میں لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ ہائی وے پہ پھر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کافی موومنٹ ہو رہی ہوگی. اور جان آپ کو یہ تو زبردست آپ نے دکھا دیا. اور ویسے کیا ایئر اسپیس کی کوئی خبر ہے؟ چونکہ ظاہر ہے جب سے آپریشن ہوا ہے تو ساری آمد و رفت ایران سے باہر اور ایران کے اندر آنا وایا ایئر ممکن ہی نہیں رہا ہے. تو اب کچھ اس حوالے سے ریزیوم ہو گئی ایکٹیویٹیز؟ وسیم صاحب نہ آفیشیلی نہ ان آفیشیلی نہ میری کسی ایسے بندے سے بات. تو یہ مطلب مجھے کچھ بھی نہیں پتا اس بارے میں, ایران چوزز ٹو اوپن دا ایئر اسپیس اور ناٹ. بہرحال میٹروز چل رہی ہیں, ٹرینز, باقی ساری جو معمولات زندگی کی چیزیں ہیں وہ سب چل رہی ہیں یہاں پہ. I don't know when the air space is going to open, کیونکہ ظاہر ہے کاشس بھی ہیں یہ کہ کہیں وائلیشن نہ ہو جائے ایئر اسٹرائک کی. ہاں ٹھیک, مجھے ایسا لیکن لگتا ہے کہ شاید اب یہ ایئر اسپیس والا معاملہ بھی شاید اگلے 24-37 گھنٹوں میں کچھ ہو جائے. فائنل کوشچن, کوئک رسپانس اگر دے دیجیے پہلے اعجاز صاحب آپ, اور پھر وکٹر صاحب, پھر ہم کلوز کریں گے. تھوڑا سا ملکی سیاست کی طرف بھی آئے, وہ گئے نہیں, ہم پتہ نہیں اتنا ٹائم ہو گیا, مزہ نہیں آ رہا. تو اعجاز صاحب آپ اس جنگ کا اگر ٹیک اوے اس 12, چونکہ یہ تو کیس اسٹڈی ہو گئی نا بڑی انٹرسٹنگ, اور ہم نے اپنی آنکھوں سے ایک اور پورا ایک مارکا شروع ہوتے اور پھر ختم ہوتے دیکھا ہے, تو اس کا ٹیک اوے آپ کے لیے کیا ہے؟ یعنی اس میں اگر میں آپ سے کہوں ایک عام زبان میں آپ کے خیال میں کون جیتا, کس نے لوز کیا؟ اعجاز صاحب دیکھیں, جب کرنچ آتا ہے نا, ہاں, تو کسی بھی قوم کا اپنا زور بازوئی کام آتا ہے. ہاں, اور اس لیے پاکستان کو بھی اب یہ جو ونڈو ملی ہے یہاں پہ 10 مئی کے بعد, اس کو استعمال کر کے اپنے آپ کو مضبوط کیجئے, اپنی اقتصاد کو مضبوط کیجئے, تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی کوئی قوم آپ کا بالکل نہیں کر سکتی. تو آپ کا ٹیک اوے یہ کہ ایرانی قوم کا وہی جوش, جذبہ, یونٹی, نیشنلزم وہ کام آیا اور ان کو جتوا گیا. حارث صاحب کیا کہیے گا, یور ٹیک اوے؟ دیکھیں, ایران, آئی وڈ سے ایران کی نیشنلزم, ان کی اپنی ایک جو ہوتی ہے اسٹرینگتھ, انہوں نے ایک یونٹی جو ہے ایز اے قوم, وہ انہوں نے کر کے سنگل ہینڈ, ایران واز الون ورسز اسرائیل اینڈ امریکہ. آپ یہ دیکھ لیں, اور ساتھ اس کے یورپین یونین بھی سپورٹ پہ تھی, اور سارے مڈل ایسٹ کنٹریز میں انہوں نے اپنا جال بچایا ہوا تھا ایسٹس کا. دے آل فیل. سو آئی ٹیک ایران اسٹینڈنگ آؤٹ ایز اے وکٹر. ایران نے اپنا لوہا منوا لیا, اور ایران کا اسٹیچر ہیز گون ویری ہائی. ناؤ ایران جب تک یہاں پر اس طرح موجود ہے اپنی پاور کے ساتھ, اسرائیل کا جو ایک گریٹر اسرائیل کا خواب تھا, وہ مجھے لگتا ہے کہ چکنا چور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پاکستان اس لڑائی میں انڈیا سے 4 دن کے اندر ہمارا اسٹیچر بہت آئی گیا ہے. وی ہیو ایمرجڈ ایز اے ریجنل اسٹیبلائزر. اتنے ہمارا امیج یہ ہے کہ دنیا ریکگنائز کہ پاکستان ایک بہت اسٹرانگ نیوکلیر اور اس کے بعد اسٹیٹ ہے ود بیٹل ہارڈنڈ اور پروفیشنل آرمی. یہ ٹرمپ نے, دنیا نے ایکسیپٹ کر لیا ہے, دنیا کے ایٹیٹیوڈ طور پاکستان چینج ہو گیا ہے. سو یہ ایران اینڈ پاکستان ہیز مرج. اور تھرڈ, انڈیا ہیز بین ٹوٹلی ایکسپوزڈ ان فرنٹ آف ایران. اس کو پتہ چل گیا کہ دوست کون ہے, دشمن کون ہے, کس نے اس کی کمر میں چھرا گھونپا ہے, کیسے رون نے اور موساد نے مل کے جال بچا کے ان کے کمانڈر سائنٹسٹ کو مارا ہے. ابھی تو وہ چھاپ باہر بھی ان سے لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تشکر پاکستان کو جو نعرے لگے ہیں بہت اٹ مینز اے لاٹ. آئی تھنک اس کو وی ہیو ٹو کیپٹلائز اس ایریا کے اندر. ٹرو. اعجاز صاحب ہم نے وائنڈ اپ کرنا تھا, لیکن جو اچھا ابھی چلیں, اور اس دوران ایک یہ بھی میرا خیال ہے کہ وہ جو اپنی جو ریلیجیس انسپریشن بھی جس طرح ڈرا کرتے ہیں, اور مطلب
انہوں نے جس کو خامنائی صاحب نے جو ان کے روحانی پیشوا ہیں انہوں نے بھی اس کو کسی سیکٹ تک محدود نہیں کیا. ان کی بہت ساری اسپیچز جو کہ اس دوران تو بہت ساری چلی چونکہ ریلیونٹ ہو گیا معاملہ, تو ان کی بہت ساری اسپیچز جو ہے وہ یونٹی پہ, شیعہ سنی اسٹرینتھ پہ, یونٹی پہ اس پر ہی ہیں. بلکہ ایسے مناظر بھی دیکھیے کہ ان کے جو کچھ ان کی قوم کے جو کچھ لوگ لڑے ہیں اپنے ملک کے لیے جو کہ نان مسلم بھی ہیں, کرسچن ہیں, ان کے بھی وہ گھر پہ جاتے رہے ہیں, ان کو بھی کہتے رہے کہ میں آپ کا بھی, تو وہ ایک یونٹی والا پیغام وہ جو ریلیجس اسٹرینتھ سے ڈرا کرتے ہیں, اپنی انسپریشن ڈرا کرتے ہیں. آئی تھنک اس سب نے بھی ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ان کا جوش جذبہ گرم رکھنے میں. بگڑے صاحب جی بالکل, اور انہوں نے میرے خیال میں جو سب سے ریزیلینٹ دکھائی ہے کہ ہم ایک قوم کی طرح, جیسے پاکستانی قوم اکٹھی ہو گئی تھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی چھتری کے نیچے, بالکل ایگزیکٹلی پوری قوم جو ان کے اختلاف تھے وٹ ایور اٹ از, آئی تھنک اس لڑائی نے پوری ایرانین قوم کو اکٹھا کر دیا ہے. ناؤ اٹ از اے ویری اسٹرانگ فورس ٹو ریکن ود, اور وہ اس فوج, ابھی یہ ایران وہ ایران نہیں ہے جو آج سے 1 مہینہ پہلے تھا, اور جو بھی ان کو خواب تھا کہ اس کو رجیم چینج کر لیں گے 40-50 سال سے, دے ہیو فارگوٹن, انہوں نے ریئلائز کر لیا, دے ہیو گیون اپ, اور ابھی ایران ہیز ایمرجڈ اگین اے ویری اسٹرانگ لیڈر ود ملٹری پاور ان. فائنل کوشچن کوئک ایک رسپانس دیجیے گا. اعجاز صاحب نے کو دوبارہ سہمت, ہم نے آپ کو اس لیے کہ آپ ابھی یہ کہہ رہے تھے جب میں سفارتکاری کی بات کر رہا تھا, آپ کہہ رہے تھے کہ ایران کو جو ہے وہ عرب ممالک کے ساتھ مل کے معاملے کو آگے بڑھنا چاہیے. بالکل کچھ دیر پہلے کی خبر ہے, سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو ایران کے صدر نے فون کیا ہے. یہ اس لیے بھی انکریجنگ ہے, کل اس وقت ہم سعودی عرب کا ایک بہت سخت پیغام پڑھ کے سنا رہے تھے, قطر سے زیادہ سخت پیغام سعودی عرب کا تھا وہ ایران کی کنڈیمنیشن میں جب وہ قطر والا معاملہ ہوا تھا. لیکن اب سے کچھ دیر پہلے ایران کے صدر نے فون کیا ہے سعودی ولی عہد کو, خطے کی تازہ صورتحال اور امن کی کوششوں پر تبادلہ, یہ دس از آفیشیل ہینڈ آؤٹ. سعودی ولی عہد نے ایران کے صدر سے گفتگو میں جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے, خطے میں سلامتی استحکام کی بحالی میں مؤثر کردار ادا کرے گا جنگ بندی معاہدہ, یہ کہا ہے. اور کہا ہے کہ کشیدگی سے بچاؤ اور امن کے قیام کے لیے سفارتی ذرائع اور ڈائیلاگ بہترین راستہ ہیں, تنازعات کے حل کے لیے پرامن اور سیاسی ذرائع اختیار کرنے چاہیے, یہ بھی کہا ہے سعودی ولی عہد نے. اور سعودی ولی عہد نے کہا ہے کہ مملکت ہر اس اقدام کی حمایت کرتی ہے جو خطے کے امن کو یقینی بنائے. سو گڈ ڈیولپمنٹ. اعجاز صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی میں ہوں, جی بول رہا ہوں. میں نے کہا جی اسی جذبے کے ساتھ اگر یہ کرتے رہیں, آگے بھی چلیں تو یہ بہت ہی اچھا ہو مسلمانوں کے لیے, کیونکہ یہ وقت ہے اس اتحاد کا جو دکھانا چاہیے. اور یہ بھی دیکھیں کہ امریکہ کی جو سیکیورٹی امبریلا ہے اس کے اوپر بھی اب سوالات تھوڑے اٹھ رہے ہیں نا, تو یہ عرب ممالک بھی اب آہستہ آہستہ ایشیا کی طرف پیوٹ کر رہے تھے اور اب ساتھ ساتھ اپنے ریجن کی طرف بھی پیوٹ کر رہے تھے. تو میرے خیال میں کیا ہی اچھا ہو کہ اگر یہ سارے اکٹھے ہو کر, عرب لیگ اور ایران اکٹھے ہو کر جا کے مطالبہ کریں امریکہ سے کہ آپ اسرائیل کا ہاتھ روکیں. دیکھیں جو ظلم ہو رہا ہے اس وقت غزہ میں, جو جینوسائیڈ ہے وہ دیکھا نہیں جاتا. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ان کے لیے اس وقت کم از کم یہ کریں. دیکھیں جنگ بے شک رکی ہے بادامی صاحب, لیکن تنازع ختم نہیں ہوا. ابھی جو فلسطین کا مسئلہ ہے, جو بنیاد تھی اس سارے کی, وہ وہیں کا وہیں ہے. لیکن چلے اگر آپ وہ فی الحال حل نہیں کروا سکتے تو جینوسائیڈ تو رکوائیں نا, جو کر سکتے وہ تو کریں. 100%. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ دونوں مہمانوں, بہت شکریہ کی بات حاضر ہوتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف میں ایک عجیب و غریب صورتحال ہے اور پارٹی کے اندر اس طرز کی رفت پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی جیسی ابھی واضح طور پہ نظر آ رہی ہے. کے پی کے کا بجٹ منظور ہو گیا ہے. عمران خان صاحب کا ٹویٹ تھا کہ کے پی کے کا بجٹ مشاورت کے بغیر منظور نہ کیا جائے, جب تک میری متعلقہ لوگوں سے ملاقات نہ ہو جائے, میں ہدایات نہ دے دوں, اس کے بعد منظور ہونا چاہیے. لیکن بجٹ پیش بھی ہو گیا, بلکہ ان کی ٹویٹ میں تھا کہ بجٹ پیش ہی نہ کیا جائے. پیش بھی ہو گیا, منظور بھی ہو گیا. اس پر پارٹی میں بہت زیادہ تنقید ہوئی. حیرت انگیز طور پہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب بھی اس پر حیران پریشان نظر آئے اور انہوں نے یہ کہا. جی کل یہ بات سامنے آئی تھی کہ جو کمیٹی خان صاحب نے مقرر کی ہے 5 رکنی کمیٹی بجٹ کے حوالے سے مشاورت کے لیے, اس کمیٹی کو بھی چونکہ ملنے نہیں دیا جا رہا, تو اس حوالے سے احتجاج ہوگا یا ایک پرامن احتجاج ہوگا. لیکن اب وہ ظاہر ہے اس احتجاج کی کوئی ضرورت نہیں رہی کیونکہ بجٹ تو پاس کر دیا گیا ہے. بٹ ویری انٹرسٹنگلی پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر اس بات سے بھی لا علم نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ بجٹ پاس ہوا ہی نہیں ہے. بجٹ پاس نہیں ہوا, بجٹ کے پاس ہونے میں تو ابھی 7 اور بھی دن.
کوئی ایسا پاس نہیں ہوا. اور یہ خان صاحب کی اسمبلی ہے, خان صاحب کا ووٹ ہے, خان صاحب کا بجٹ ہے. جبکہ علی امین گنڈا پور صاحب نے تصدیق کی کہ بجٹ پاس ہو گیا, اور انہوں نے کہا کہ اس لیے پاس ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے ضرور کہا تھا کہ میری ہدایت کے بغیر پاس نہیں کرنا, لیکن یہ تھوڑی کہا تھا کہ اگر میری ہدایت کے بغیر پاس نہیں کرو اور اس کے نتیجے میں حکومت چلی آتی تو بے شک حکومت جانے دینا. تو اگر ہم پاس نہ کرتے تو فائنینشیل ایمرجنسی کا بہانہ بنا کے حکومت بھیج دیتے ہیں گھر پہ, اس لیے ہم نے بجٹ پاس کر لیا. اور خان صاحب بھی کہیں گے تو حکومت گھر بھیج دیں گے ہم. علی امین صاحب نے یہ کہا. لگاتار ایک کمپین چلائی گئی اور پھر خان صاحب کا ایک واضح بیان آ گیا کہ جی بجٹ کو پیش کرنے سے میں نے منع نہیں کیا تھا, اور بجٹ پاس کرنے سے پہلے وہی ڈیمانڈ کی کہ اس ٹیم کو مجھ سے ملایا جائے. اب چونکہ بجٹ کا ایک دن ہوتے ہیں, ایک شیڈیول ہوتا ہے, اور اس کے مطابق بجٹ کو جو ہے وہ پاس کرنا پڑتا ہے. ملاقات وہ چھوڑ ہی رہتے کیونکہ تو پلان یہی تھا کہ اسی بنیاد کے اوپر یہ نہ کریں اور وہ ہماری حکومت کو ختم کر دیں. ہم نے اپنی جو مجبوری تھی, تقاضے تھے, ان کو پورا کرنے کے لیے اسی شیڈول کے مطابق وقتاً فوقتاً کا موشن اور بجٹ کے ذریعے بجٹ کو پاس کرنا تھا. پولیٹیکل کمیٹی بیٹھی اور باقاعدہ طور پہ ایک مشاورت کا جو طریقہ کار ہوتا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کا, اس کے مطابق یہ کام ہوا. عمران خان نے کبھی بھی مجھے یا کسی اور کو کوئی ایسے واضح طور پر انسٹرکشنز یا کوئی ایسے احکامات نہیں دیے تھے کہ اگر ملاقات نہیں ہوتی تو خیر ہے ہماری حکومت بھی چلی جائے تو چلی جائے. اگر دی ہوتی تو ہم بالکل اسی پہ عمل کرتے, اور اگر جاتی تو چلی جاتی. آج عمران خان صاحب نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اگر پاس تو کرنا تھا, کر دی ہے تو ٹھیک ہے. مطلب عمران خان صاحب اپنی یہ حکومت ختم نہیں کرنا چاہتے تھے. تو ساتھ میں گنڈا پور سے یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے آج بول دیا ہے کہ آپ لوگوں نے ٹھیک کام کیا ہے, اگر حکومت جا رہی تھی تو اچھا کیا حکومت گھر نہیں بھیجی, وہ حکومت ختم کرنا نہیں چاہتا ہے. بٹ ویری انٹرسٹنگلی کوئی اور نہیں بلکہ پارٹی چیئرمین کی بہن علیمہ خان صاحبہ, جو کہ بھی اس سارے معاملے کو بہت فرنٹ سے دیکھنے لیڈ کر رہی ہیں, وہ واضح طور پہ علی امین صاحب سے اور کے پی کی اسمبلی سے واضح, بلکہ شاید پوری پارٹی سے ہی, پارٹی کے سرکردہ رہنما سے ناراض نظر آتی ہیں. اور چونکہ پارٹی میں اس وقت کہا جا رہا ہے کہ پارٹی نے عمران خان کو مائنس کر دیا جی, یعنی یہ سوشل میڈیا پر یہ کہا جا رہا ہے. علیمہ خان صاحبہ نے ایک تو یہ بھی کہا, باقاعدہ بیان دیا کہ سوشل میڈیا کی آواز اہم ہے, عمران خان صاحب بھی اس کو اہمیت دیتے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا مائنس عمران خان ہو گیا کیا, تو علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں ویری ڈسپوائنٹڈ مینر کہ جی کر دیا عمران خان کو مائنس. دیکھیے کیا کہا انہوں نے. میڈم کیا عمران خان کو مائنس کر دیا گیا, مائنس عمران فارمولا ہے, کیونکہ خان صاحب نے تو کہا تھا میرا اپروول ہوگا. میرا خیال ہے مائنس ہی ہو گئے. میڈم کے پی کے ایم پی کہتے ہیں علی امین گنڈا پور بہت طاقتور ہے, ہم اس کو نہ نہیں کہہ سکتے. تو پھر اگر بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گھر جائیں. ویری امپورٹنٹ یہ آج کے بیانات ہیں, کیوں کہہ رہی ہیں علی امین صاحب کا نام سے سوال ہوا, بوجھ نہیں اٹھاتے تو گھر چلے جائیں. عمران خان اب ہمارے ساتھ شوکت یوسف زئی صاحب ہیں, ہمارے ہردل عزیز اور پاکستان تحریک انصاف کے بہت سینئر پولیٹیکل ورکر ہیں, کے پی کے سے تعلق ہے. اس پہ کیا کہیے گا آپ کی نظر میں, اس میں کون غلطی پر ہے؟ چونکہ اب تو کوئی یہ ذرائع یا وہ تو بات ہی نہیں رہی نا, اب تو کھلی بات ہو رہی ہے, سیدھی بات ہو رہی ہے, سارے بیانات ہم نے چلا دیے. علیمہ خان صاحبہ کو لگتا ہے کہ پارٹی نے عمران خان صاحب کو مائنس کر دیا ہے. اچھا, تیمور جھگڑا صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے ابھی مالک صاحب کے پروگرام میں کہا کہ انہوں نے کہا کہ ایسی بھی کیا جلدی تھی, 30-31 تاریخ تک کا تو ٹائم تھا نا, ابھی تو کسی بھی صوبائی اسمبلی کا بجٹ پاس نہیں ہوا ہے, تو بھائی رک جاتے, مل لیتے, بہنوں کو ملنے دیتے, پھر پاس کر لیتے. مطلب ایسا بھی کیا تھا, کیا کہیے گا شوکت صاحب؟ اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میرے خیال سے جو حکومت چاہتی تھی نا, وفاقی حکومت چاہتی تھی کہ رفٹ پڑے پارٹی کے اندر, اور ان کو پتہ چل گیا تھا کہ عمران خان نے کہہ دیا کہ بجٹ میری اجازت کے بغیر پاس نہ ہو. وہ چاہتے تھے کہ میرا ویژن جو ہے وہ بجٹ کے اندر آ جائے, اور انہوں نے وہ لگا دی, جو جن کو ملنا تھا ان کو ملنے نہیں دیا گیا. اور ان کی یہ خواہش تھی, بلکہ پوری پلاننگ ہو گئی تھی, پوری تیاری ہو گئی تھی کہ اگر یہ بجٹ پاس نہ ہوا تو ایمرجنسی نافذ ہو جائے گی, معاشی ایمرجنسی, اور اس کے بدلے میں حکومت کو ختم کر دیا جائے گا. اچھا, یہاں پہ ایک بڑی عجیب سی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کو مائنس کیا گیا ہے, تو اگر بجٹ پاس بھی ہو جائے, اگر حکومت, کیونکہ حکومت تو جانی تھی, اگر بجٹ پاس نہ ہوتا تو حکومت نہیں جانا تھا. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ سمجھتی ہے, کوئی بھی سمجھتا ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ میری حکومت چلی جائے, تو وہ آج کہتے ہیں علی امین خان آج اسمبلی توڑ دے گا, آج حکومت ختم ہو جائے گی. تو وہ تو کوئی اتنے بڑی بات بالکل وہ یہی کہہ بھی رہے ہیں. علی امین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو کوئی حکومت کو بھیجنا تو کوئی ریورسبل بات ہی نہیں. خان صاحب ابھی کہتے ہیں میں نے لکھ کے دے دیا, میں دستخط کر دوں گا, چلو بات ختم ہو جائے گی. تو پھر اگر یہ اتنا ہی سمپل معاملہ ہے تو میرے خیال علیمہ صاحبہ کی بات میں زیادہ بڑی خبر یہ کہ ان کو اعتماد نہیں ہے مطلب پارٹی پہ نا, یہ تو بڑی خطرناک بات نہیں ہے پارٹی کے لیے. دیکھیں وہ ان کو پارلیمانی سیاست کا شاید اتنا وہ نہیں ہو,
دیکھیں یہ کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں نا کہ ویسے تو مطلب جب بجٹ پیس نہ ہو تو ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بجٹ پاس نہ ہو تو اس کے کیا کنسیکوینسز ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بڑی سمپل سی کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی امین جو ہے وہ عمران خان کو مائنس کر رہا ہے یا بات نہیں مان رہا ہے، اگر آج عمران خان کہہ دے کہ میں اپنی حکومت ختم کرنا چاہتا ہوں تو کون سی طاقت ہے جو روک سکتی ہے؟ نہیں روک سکتی. علی امین سب سے پہلے بندہ ہوگا جو اسمبلی توڑ دے گا یا یہ جو ہے نا توڑ دے گا اپنی حکومت. تو میرے خیال سے اس سے فرق ہاں یہ ہے کہ سازش ہو رہی تھی. اس کو میں نے کل بھی اپنے ایکس پہ جو ہے نا وہ ڈالا تھا کہ خدا کے لیے اس چیز کو سمجھے، ایک سازش ہو رہی ہے اور ہو رہی ہے. اگر سازش اب تو پھر تو کامیاب ہوگی نا، چونکہ اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ پارٹی کے دو اہم ترین لوگ، ایک طرف پارٹی کے سی ایم، ایک طرف پارٹی چلانے کی بہن، وہ رائٹ اور لیفٹ کھڑے ہیں، تو سازش تو کامیاب ہو گئی نا. پھر اگر سازش تھی تو اصل چیز جو ہے وہ عمران خان ہے. آج میرے خیال سے بیرسٹر سیف نے ملاقات کی ہے اور انہوں نے بتا دیا ہے ان کو کہ بجٹ پاس ہو گیا ہے، یہ مسائل تھے، آپ سے ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی تھی. تو انہوں نے کہا بقول سیف، وہ کہتا ہے یہ اچھا کیا ہے. تو دیکھیں یہ تو میں نے آپ سے سمپل سی بات کی ہے. شوکت صاحب یہ بات آپ کی، میں آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں اور اٹ از میکنگ سینس میرے خیال میں، لیکن اس میں مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ یعنی ایسا تو نہیں تھا کہ آج رات 12 تک بجٹ پاس نہیں ہوتا تو کل صبح جو ہے وہ فائنینشیل ایمرجنسی لگ جاتی. جو قانون نے بھی، آئین نے بھی جو ٹائم فریم دیا اس میں بھی تھوڑے دن تھے تو رک جاتے. ابھی تو کسی بھی صوبے کا پاس نہیں ہوا، تو اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ مطلب یہ تو جواب حکومت ہی دے سکتی ہے، اس کا ترجمان ہی دے سکتا ہے. میں تو اس وقت بڑی دور بیٹھا ہوں، لیکن یہ کہ ایک سازش ہو رہی تھی، پوری پلاننگ ہو گئی تھی کہ معاشی ایمرجنسی کے لیے، اور رفٹ ڈالنے کی کوشش ہو رہی تھی. جتنے ایم پی ایز تھے ان کو بتایا جا رہا تھا باقاعدہ کنٹیکٹ کر کے کہ جی عمران خان کی بات آپ نے ماننی ہے. تو عمران خان کی بات ہر کوئی مان رہا ہے. آج عمران خان کہتے کہ استعفیٰ دے دو تو میرا نہیں لگتا مجھے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ جی میں استعفیٰ نہیں دے رہا ہوں. سارے استعفیٰ دے دو. اگر کہیں حکومت توڑ دو، سارے کہیں گے جی حکومت توڑ دو. تو میرے خیال سے دیکھیں حکومت نے بڑی زیادتی کی ہے. یہ اپنے آپ کو کیسے جمہوری حکومت کہے گی؟ ایک لیڈر جیل کے اندر ہے، اگر اس کے لوگ علی امین ہو یا کوئی بھی ہو، وہ جا کے ان کے ساتھ بجٹ جو ہے وہ جن لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے ان کے لیے اگر کوئی اچھی اسکیمیں ہوں، کوئی ویژن دینا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ ملاقات میں کیا اتنا خوف ان کو؟ یعنی ایک طرف صورتحال دیکھیں ریجن میں کیا ہو رہا ہے، وہاں بھی ان کا کوئی رول نظر نہیں آ رہا ہے. ایران اور اسرائیل کے جنگ کے اندر مجھے تو بڑی حیرت ہو رہی ہے، یہاں بیٹھ کے میں دیکھتا رہتا ہوں پاکستان کا تو کوئی رول ہی نظر نہیں آ رہا ہے. اور وہاں پہ بھی الحمدللہ آج بھی عمران خان کو جو ہے نا ایک وہ مل رہا ہے، ویژنری لیڈر تصور کیا جا رہا ہے. وہ کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان ہوتا تو ایسا ہوتا، عمران خان ہوتا تو ایسا ہوتا. تو ایک تو ان کو ایک اس کا سامنا ہے، مشکل کا سامنا بھی ہے حکومت کو، اور غلط فیصلے کر رہی ہے. لاہور ہائی کورٹ عمران خان کی ضمانتیں منسوخ کی، کتنے افسوس کی بات ہے. ضمانتیں تو ان کا حق ہے، کسی کا بھی حق ہے ضمانت دینا، لیکن رات سے حکومت یہ چیزیں ڈھیل کر رہی ہے. تھینک یو سر، بہت بہت نوازے شوکت، بہت شکریہ، بہت نوازے. اور آپ ناظرین جاتے ہیں تو یہ دیکھیے کہ ایک طرف تو علیمہ صاحبہ کہہ رہی ہے کہ مائنس عمران خان، اور اس مائنس عمران خان کی جو سازش کی بھی جو بات کر رہے ہیں شوکت صاحب، اس پہ علی امین گنڈا پور کیا کہتے ہیں یہ دیکھیے ذرا. کچھ لوگ کسی اور ایسے ایجنڈے کے اوپر جو کہ عمران خان کو کمزور کرنے کا ایجنڈا ہے، عمران خان کے دشمنوں کو مضبوط کرنے کا ایجنڈا ہے، منافقت کا ایک سازشی کردار ادا کر رہے ہیں. جن لوگوں نے یہ غداری کے فتوے لگائے، جن لوگوں نے اس ایجنڈے پہ، جس ایجنڈے کو ہمارے مخالفین پروموٹ کر کے اس پہ کام کیا ہے، ان سب کو پہچانو کہ وہی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ عمران خان رہا نہ ہو. یہ بات ذہن نشین کر لو. مائنس عمران خان اس وقت ہوگا کہ جب ہم زندہ نہیں ہوں گے. یہ سن لیں عمران خان کے مخالفین اور ان کے ساتھ جو لوگ ملے ہوئے ہیں، چاہے ہمارے اندر کے ہیں یا باہر کے ہیں، یہ سن لیں جب تک ہم زندہ ہیں کسی کا باپ بھی مائنس عمران خان نہیں کر سکتا. دس از اے کلیئر میسج آل اوور دا ورلڈ کہ مائنس عمران خان ول بی اوور آور ڈیڈ باڈیز. اپنے اندر کے منافقوں کو، اپنے اندر کے سازشیوں کو، اپنے اندر اور باہر کے دشمنوں کو، عمران خان کے دشمنوں کو پہچانے. دس از ویری انٹرسٹنگ اینڈ ویری اسٹرینج کہ وہ کہہ رہی ہیں خان صاحب کی بہن کہ -1 ہو رہا ہے اور علی امین ذمہ داری نہیں اٹھائے تو گھر چلے جائیں. اور علی امین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر کے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور اندر کے منافع کو اب کو پہچانے. اب اور سب بہت یہ عجیب و غریب معاملہ ہے. بہرحال بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں.